یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ سچ ہے اور بہت خطرناک سچ۔ ایک یہودی لڑکی، فرانس کے شہری جس نے شیعہ مذہب اختیار کیا، پھر ایرانی انقلاب کے نعروں کے ساتھ ایسی قربت حاصل کی جس کا خواب بھی شاید ایران کے وفادار شہری نہ دیکھ سکے۔ نام تھا کیتھرین، چہرہ معصوم، نظریات انقلابی، الفاظ دل فریب، اور ان سب کے پیچھے چھپی تھی ایک ایسی آنکھ جسے دنیا موساد کہتی ہے۔ کیتھرین ایران میں ایک تحقیقی صحافی کے روپ میں داخل ہوئی، اسلامی انقلاب کی حمایت اور ولایت فقیہ کی وفاداری کے بینر تلے۔ اس نے آہستہ آہستہ ایران کے نظام میں اپنی جگہ بنائی۔ اس کے مضامین ایرانی نیوز چینلز اور حتیٰ کہ آیت اللہ خامنائی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے لگے۔ وہ اب کوئی عام غیر ملکی نہ رہی، بلکہ انقلاب ایران کی ایک نمائندہ بن چکی تھی۔ پھر شروع ہوا اصل کھیل۔ کیتھرین نے صرف کالم نہیں لکھے، بلکہ پاسداران انقلاب سے ملاقاتیں کیں۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ، جو بعد میں صدر بنے، ابراہیم رئیسی سے بھی جا ملی۔ اس نے حساس علاقوں کے دورے کیے اور سب کچھ صحافت کے پردے میں۔ کیتھرین نے ایرانی حکام کی بیویوں سے قریبی تعلقات بنائے۔ نجی محفلوں، دعائیہ اجتماعات اور عورتوں کے حلقوں میں وہ ایسی مقبول ہوئیں جیسے برسوں کی مخلص بہن ہو۔ بیویوں نے اسے دل کی باتیں بتائیں، شوہر کہاں جاتے ہیں، کب واپس آتے ہیں، کس دن کہاں سیکیورٹی کم ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کے گھر کے اندرونی نقشے تک۔ اور وہ سب باتیں ریکارڈ ہوتی رہیں، خاموشی سے، ہوشیاری سے۔ اور پھر وہ سب معلومات جاتی ہیں اسرائیل۔ کچھ ہی مہینوں بعد ایرانی سائنسدانوں پر حملے شروع ہو گئے، فوجی افسران کی گاڑیاں نشانے پر آنے لگیں اور ہر کلنگ بالکل درست، بالکل ٹارگیٹڈ۔ لیکن ایک لمحے کو رکیں، کیا کیتھرین واقعی اسرائیلی جاسوس تھی؟ کیا وہ موساد کی تربیت یافتہ ایجنٹ تھی؟ اس بات کی اب تک کسی بھی انٹیلیجنس ادارے، نہ ایران نہ اسرائیل، نے باقاعدہ تصدیق کی۔ ہاں، 2022 میں کیتھرین نے خود ایک مضمون میں یہ انکشاف کیا کہ میں کبھی شیعہ ہوئی ہی نہیں تھی، یہ سب کچھ صرف ایک کردار تھا۔ میں نے اسلامی تشخص اور ایرانی نظریات کو استعمال کیا تاکہ ایران کے اندرونی نظام اور سوچ تک رسائی حاصل کر سکوں۔ مگر اس کہانی کا سب سے تاریک باب وہ ہے جسے آج بھی ایران میں لوگ سہم کر یاد کرتے ہیں۔ العربیہ ٹی وی چینل نے اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ کیتھرین نے انکشاف کیا کہ اس نے جنسی تعلقات قائم کرنے کا لالچ دے کر 100 ایرانی ذمہ داران کو اپنے جال میں پھنسایا۔ کیتھرین نے واضح کیا کہ ایرانی مذہبی شخصیات معلومات کا اہم ترین ذریعہ ہیں اور ان میں سے اکثریت ایران میں اہم حکومتی عہدوں پر فائز ہیں۔ کیتھرین کے مطابق اس نے مذہب کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش ظاہر کر کے ایرانی حکومت میں شامل مذہبی شخصیات سے رابطوں کی راہ ہموار کی۔ وہ ان شخصیات کو عارضی شادی کی پیشکش بھی کرتی تھی۔ اس پیشکش اور اعتماد حاصل کر لینے کے بعد یہ شخصیات خلوت میں خود ہی کیتھرین کو مزید معلومات فراہم کر دیا کرتے تھے۔ اسرائیلی خاتون جاسوس نے مثال دیتے ہوئے ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن کے بارے میں بات کی۔ اس رکن نے قربت کی ملاقات میں پارلیمنٹ کے خفیہ اور بند اجلاس میں ہونے والی تمام کارروائی کی معلومات اور اہم ملکی راز کیتھرین کے سامنے گوش گزار کر دیے۔ کیتھرین نے اپنے بلاگ میں تحریر کیا ہے کہ وہ فرانسیسی پاسپورٹ پر ایران میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے مطابق وہ ایک مسلمان یمنی کی بیوی تھی جس کے سبب شکوک دور ہو گئے۔ جب تک ایرانی اداروں کو شک ہوا تو وہ فوراً ملک چھوڑ کر برطانیہ واپس چلی گئی، لیکن تب تک وہ ایران کو زخم دے چکی تھی۔ سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگز، حساس معلومات کی لیکنگ اور ایران کے اندر ایک ایسی درار جس نے پورے سیکیورٹی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی صرف ایک خاتون کی نہیں، یہ اعتماد، نظریے، سیکیورٹی کی وہ خاموش جنگ ہے جو آج ہر ریاست کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ کیتھرین کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی باقاعدہ ایجنٹ قرار دینے کے ثبوت موجود نہیں، البتہ اس کے اقدامات، طریقہ واردات اور نتائج ایسے تھے جیسے کسی خفیہ مشن کا حصہ ہوں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا کیتھرین صرف ایک تھی یا ایسی کئی کیتھرینز اب بھی ایران میں موجود ہیں؟ وہ جو آج بھی قہوے کی محفلوں میں بیٹھتی ہیں، محرم کی مجلسوں میں شریک ہوتی ہیں اور بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کے روپ میں پورے نظام کی جڑوں تک رسائی رکھتی ہیں۔ ایران کے سائنسدان مسلسل ٹارگٹ ہو رہے ہیں، پاسداران انقلاب کے افسر اچانک نشانہ بنتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے دشمن کو نقشے سمیت سب کچھ معلوم ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ کیتھرین کے بعد بھی جاری ہے؟
کیا آج بھی کوئی موساد کی بیٹی ایران کے ایوانوں میں بیٹھی سب کچھ سن رہی ہے؟ اور کیا ایسی کیتھرین صرف ایران میں ہے، یا شاید پاکستان، ترکی، شام، لبنان، حتیٰ کہ خلیج ممالک میں بھی ایسی حسینائیں اسلام، انقلاب اور نظریے کا لبادہ اوڑے دشمن کا مشن پورا کر رہی ہیں؟ یہ ایک جاسوسی کی کہانی نہیں، یہ ریاستی اعتماد کے انہدام کی داستان ہے، جہاں جنگ توپ اور تفنگ سے نہیں، لباس، زبان اور تعلق سے لڑی جا رہی ہے۔ آج کی جنگ رشتوں کے درمیان لڑی جا رہی ہے، اور سب سے خطرناک ہتھیار ہے اعتماد۔